बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शाने खुदाबंदी। ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। नाज़रीन इकराम, ARYQ TV की जानिब से, हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद कुर्बान है, ईद ईसार है, और ईसार हमारे दीन के अंदर और हमारे इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर उसकी बड़ी अहमियत है। अपनी ख्वाहिशात से और अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को तरजीह देना, इसकी तालीम ना सिर्फ़ पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अपने असहाब को इसकी तालीम फरमाई, और उसके बेशुमार मज़ाहिर हम देखते हैं कि असहाब की ज़िंदगी में हमें दिखाई देते हैं। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मवाक़ात कायम की गई और असहाब ने अपनी जायदादों में मुहाजिरीन को शामिल किया। उसके बाद वहाँ पे मुसलमानों के लिए पीने का पानी मौजूद नहीं था, ख़रीदना पड़ता था, और यहूदियों के पास जो कुआं था उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसार की, कुर्बानी की वो खूबसूरत मिसालें कायम की, और वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। जंग तबूक के मौका पर हम देखते हैं, उस वक्त जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से माल की कुर्बानी मांगी, तो किस तरह जौक दर जौक असहाब ने अपना माल, और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सब माल बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। दीन की तमाम तर इबादात, और ख़ास तौर पे जब हम खुशियों की भी बात करते हैं, हमारी जो ईदैन हैं, हमारी ईदें हैं, वो भी इबादात के साथ जोड़ दी गई हैं। हमें उसमें किसी न किसी तरह हमारी ज़हनी, फ़िक्री, नफ्सियाती तरबियत की जाती है। और ये ईद कुर्बान भी कि हमारे अंदर से माल की मोहब्बत ख़त्म हो, दूसरों की ज़रूरियात को समझने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, दूसरों की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो, दूसरों की ज़रूरियात का हम एहसास करने वाले बन जाएँ। और कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी गई, और आपने की ज़ुबान अक़दस से ये कहलवाया गया कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारी तमाम तर जो कुर्बानियाँ हैं, हमारी तमाम तर जो ज़िंदगियाँ हैं, हमारा सब कुछ जो है वो अल्लाह के लिए है। हमारी तमाम तर इबादात, बदनी इबादात हों, माली इबादात हों, हम हज को देखें, रोज़े को देखें, ज़कात को देखें, तो सारी की सारी इबादात हमें अल्लाह के करीब करती हैं, अल्लाह के साथ जोड़ देती हैं। इसी तरह से ये ईद कुर्बान का जो मामला है, ये भी इसी तरफ इशारा करता है कि हम हर तरह से इस कुर्बानी को, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारा खून और गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा तकवा और इखलास अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। और बुनियादी तौर पर इसका फ़लसफ़ा भी ये है कि हम अपना माल कुर्बान करते हैं, कुर्बानी अल्लाह के लिए करते हैं, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए, जो क़यामत तक जारी व सारी रहेगी अहले ईमान के लिए। और फिर उसमें बुनियादी तौर पर हमारे इखलास और तकवा को जांचा और मापा जाता है कि वो कुर्बानी करने के बाद भी उसको बांटने का हुक्म दिया गया है, उसके अंदर हिस्से करने का हुक्म दिया गया है, कि हमारे अंदर हिर्स की, हवस की, दौलत की और तमाम तर नेमतों को अपने लिए मखसूस करने की जो रविश है वो ख़त्म होकर उसको हम बांटने वाले बन जाएं, सखावत करने वाले बन जाएं। वो चीज़ें जो अल्लाह के लिए हम कुर्बान करते हैं, उसमें अल्लाह के बंदों को साथ शामिल करें। तो ये बहुत खूबसूरत फ़लसफ़ा है ईसार का, कुर्बानी का, और ये ईद उसी की तरफ इशारा करती है। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोतबर, बहुत ही मोहतरम मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, जिनको पूरा साल आप सुनते हैं, जिनसे हम रहनुमाई लेते हैं, हमारे नाजरीन उनके साथ मुंसलिक रहते हैं, और पूरा साल दीन की जो तालीमात हैं और मालूमात हैं उनको फराहम करने में पेश होते हैं। और ईद के मौके पर भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर ARYQ TV के नाजरीन के साथ
شامل ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اور آج کے دن کی مناسبت سے تو بات ہوگی، لیکن خاص طور پہ ہم عید کی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کریں گے. مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور عید مبارک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے آپ کے سب کے محبوب اور پسندیدہ، السلام علیکم. بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی عید مبارک. بلکہ آپ کی وساطت سے کیو ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے پورے عالم اسلام کو، تمام ویورز، بلکہ عالم اسلام میں بسنے والے سب مسلمانوں کو بہت شکریہ. سید محمد فہیم شہزاد بخاری صاحب، آستانہ عالیہ گوکن شریف گجرات سے ہمارے ساتھ اور ہماری اس ٹیم کا بہت خوبصورت حصہ بنے ہیں کچھ عرصے سے، اور ناظرین کی پسندیدگی، ان کی محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں. آپ کو بھی قبلہ بہت بہت عید مبارک، اور آپ نے تشریف آوری کا شکریہ. بہت شکریہ سرور بھائی آپ کو، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آج کا عید کا دن منا رہے ہیں سب کو عید مبارک. بہت شکریہ. قاری محمد یونس قادری صاحب، ARY QTV ٹی وی کا جانا پہچانا چہرہ، اور ہمارے بہت ہی محبوب، ہمارے بہت ہی پسندیدہ، اور نہ صرف ARY QTV پہ آپ ان کو سنتے ہیں بلکہ محافل کی زینت ہیں، بلکہ ہر محفل کی زینت ہوتے ہیں. اور قاری نظر آتا ہے جو جیسے ہم نے، اور عید پہ بہت لوگوں نے اس جملے کو پسند کیا، اور آج بھی ہمارے ساتھ آپ تشریف فرمائیں. قبلہ بہت بہت عید مبارک آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، بہت شکریہ. آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک، اور میں اپنی طرف سے حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ کو، ان کی فیملی کو، اور ARY کی پوری ٹیم کو، پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حاجی صاحب کی طرف سے، آپ کی طرف سے میں تمام امت مسلمہ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ ہمارے بھائی. اور ترتیل القرآن میں اور دیگر پروگراموں میں جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کو جتنی محبت سے کرتے ہیں، جتنے پیار سے کرتے ہیں، جتنی وارفتگی سے کرتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے سننے والوں پر بھی ہوتے ہیں. جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. خوش آمدید آپ کو، اور بہت بہت عید مبارک جناب. خیر مبارک ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، اور ہمارے ناظرین دیکھنے والے کو، اور حاجی عبدالرؤف صاحب کو، اور تمام دوست صاحب جتنے یہاں تشریف فرمائے سب کو میری طرف سے عید مبارک. بہت شکریہ. اور بائیں جانب میری تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم، اور بڑے نپے تلے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیشہ جب تشریف لاتے ہیں. تو یقیناً بہت احترام اور بڑی محبت ان کی جاتی ہے، اور ان سے محبت ہمیں ملتی ہے، احترام ان کا ہمارے اوپر واجب ہے. بہت شکریہ حضرت، اور بہت عید مبارک ڈاکٹر صاحب آپ کو، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. بہت شکریہ. وعلیکم السلام سرور بھائی. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے سب کو عید مبارک. خصوصاً جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جو محروم ہیں، جو مقہور ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہیں. جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، اور جب تشریف لاتے ہیں، جب بولتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہو، تصوف پہ ہو، قرآن کریم پہ ہو، تفسیر پہ ہو، حدیث پہ ہو، نعت پہ ہو، غزل پہ ہو، شاعری پہ ہو، تو ہر جگہ پہ ہم باکمال دیکھتے ہیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو. خوش آمدید حضرت، بہت بہت عید مبارک آپ کو. بہت نوازش. آپ کو بھی مبارک، سارے پینل کو، سارے دیکھنے والوں کو، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو، عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اللہ اس قربانی کا وہ شعور بخشے کہ ہم جہاں جہاں بھی ہمارا کوئی بھائی، کوئی مسلمان جو اس امت مسلمہ کا جز ہے اور حصہ ہے، اس کی تکلیف کو کم از کم محسوس کر سکے. یہ کم از کم کا درجہ ہے. ہمیں قربانی کی اللہ وہ حص عطا کرے، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اس قربانی کا صدقہ، کہ ہم اس کو فیل کر سکیں، اس تکلیف کو. یہ کم از کم ہوگا، اس کی کنفرمیشن ہوگی کہ ہم اس وجود کا اور اس سسٹم کا ایک ایکٹیو حصہ اور جز. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حضرت. زاہد علی، کاشف علی، متے خان قوال، بہت خوبصورت جناب. آپ میٹھی عید پہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور آج نمکین عید پہ، تو آپ سے بہت ساری نئی باتیں انشاءاللہ ہم کو سننے کو ملیں گی. بہت عید مبارک جناب آپ کو. تھینک یو جی، آپ کو بھی عید مبارک، اور ہماری طرف سے تمام عالم اسلام کو. بہت شکریہ. آپ اپنی عید مبارک علیحدہ دیں کہ ویسے انہوں نے ہماری طرف سے کہہ دی. میری طرف سے بھی ایسے کر لیتے. بہت شکریہ جناب. ناظرین کرام، عید کا اور خاص طور پہ قربانی کا فلسفہ
کیا ہے اور اس کو کس لیے اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے؟ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اس ایثار، اس قربانی اور پھر اس کے ذریعے سے اس سارے عمل سے مقصود کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول ہے، اخلاص کا حصول ہے۔ تو یہ کس طرح سے ہمارے دلوں میں تقویٰ کے پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم قربانی بھی کریں اور تقویٰ کے مقام تک بھی نہ پہنچ سکیں یا اس کو نہ سمجھ سکیں؟ تو اس پہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے۔ قبلہ مفتی صاحب کچھ رہنمائی فرمائیے، ایثار، قربانی، عید الاضحیٰ کا یہ موقع، اس کا پیغام بنیادی طور پہ ہے کیا؟ جناب دیکھیں، ہم اسلام کا جو نظام عبادت ہے اس کو اگر ہم ایک مجموعی طور پہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ان کے جو روحانی اور بدنی جو اثرات انسان کی طبیعت اور مزاج پہ مرتب ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد، اور خاص طور پر ابھی 2 ماہ قبل رمضان المبارک کی جس پریکٹس سے ہم گزرے اور اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی ہم نے جستجو کی ہے، تو سارے نظام سے گزرنے کے بعد ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ ہے اپنی ذات کی مکمل نفی، ٹھیک، اپنی ہستی کو مٹا دیں۔ اس پورے تناظر میں جو قربانی اور ایثار کا فلسفہ ہے وہ ہمیں یہ لنک اور یہ ہنٹ دیتا ہے کہ بظاہر تو ہم ایک جانور کو ذبح کر رہے ہوتے اور ذبح ہونے کے بعد اس کا ظاہری وجود ختم ہو رہا ہو، تو یہ اس نظام عبادت میں جو قربانی اور ایثار ہے اس کا لنک یہ بنتا ہے کہ پھر ساری قسم کی عبادات سے برکات اور طبیعت اور مزاج پر اس کے اثرات کو حاصل کرنے کے بعد وہ ایک آخری چیز رہ جاتی ہے، وہ انسان کی اپنی ذات اور انسان کا نفس ہے۔ ٹھیک، یہ اس سٹیج پہ آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایثار اور قربانی کا تعلق لوگوں سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے اور ایک اہم عبادت بھی ہے، لیکن انسان اور مسلمان جب ہم اس کو اپنی ذات کے ساتھ لیں، وہ اپنی ذات کی نفی ہے، اور اپنی ذات کی نفی سے مراد خواہشات، تمام طرح کی تمنائیں، آرزوئیں، اور کسی بھی سطح پر جہاں انسان کی اپنی ذات، اس کی اپنی خواہش باقی ہے، جہاں وہ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ٹھیک، یا اس کی بیک پر دیکھتا ہے، تو وہ قربانی بظاہر اس جانور کا ذبح کرنا وہ استعارہ ہے جانور ذبح کرنے والے کے لیے کہ اب اس معراج کو پہنچو اور اس کے بندگی کے منتہا اور کمال کو پہنچو، اور منتہا اور کمال یہ ہے کہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اب آخر میں آ کر اپنی ذات کو بھی اس قربانی کے کیا بات استعارے کے ساتھ اللہ کی بات۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے، اور پھر جو خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ تمہارا خون اور گوشت نہیں اللہ کو پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، تو ہم اس قربانی کے ساتھ ساتھ اس تقویٰ کے حصول کے لیے بھی اس موقع پر ہمیں کیا ہمارے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم اس طرف سفر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ تقویٰ ایک بنیادی مقصد ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، تو اس میں میکسیمم ان سے حصول جو ہے وہ تقویٰ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایون قرآن پاک میں تو ہدایت بھی، بلکہ قرآن پاک کی ہدایت سے مستفید بھی وہی ہوتی ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ادھر ویسے تو ذکر للعالمین بھی ہے، ہدی للمتقین، لیکن ہدایت سے فیض یاب یہ ہوتی ہے، ہدی للناس بھی ہے۔ اچھا، آپ روزے دیکھ لیں، اس سے مقصود بھی تقویٰ ہے۔ حج دیکھ لیں، اس میں خصوصی طور پر تقویٰ کا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی میں خصوصی طور پر قربانی حج کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، تو اس سے مراد، اس سے حصول بھی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ بیسیکلی اگر ہم اس کو سمیٹیں تو
ایک تو یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جنہیں اوامر کہا جاتا ہے، ٹھیک، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، نواہی کہتے ہیں۔ تو اوامر میں حسن انتخاب اور نواہی میں حسن اجتناب، جب یہ دونوں اپنے توازن کے ساتھ پیک کو پہنچتے ہیں تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا۔ صحیح۔ تو یہی مقصد ہے۔ اور قربانی سے ایک اور پہلو جو ہمیں سماجی شعور دیتا ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حج میں جتنے بھی مناسک ہیں، شاعر ہیں، وہ ان میں سے کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہیں، ٹھیک، وہ مقام ابراہیم ہو، وہ صفا مروہ ہو، وہ منا ہو، منسوب ہیں ان کی طرف۔ تو ان کی شخصیات سے جو پہلو جھلکتا ہے، محسوس ہوتا ہے، وہ ہے کہ انسان کی زندگی جب ایک نقطے پہ آ کے ٹھہر جائے صحیح، اور مرتکز ہو جائے، یہی مقصود ہے اور یہی توحید ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا خودی سے اس طلسم میں رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ واہ واہ، تو یہ حصول ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہی حصول ہے۔ اور اللہ کرے نبوی معاشرہ جس طرح تھا، عدل اس میں عدل منیمم لیول تھا، اس سے اوپر احسان تھا، اس سے اوپر ایثار تھا۔ ٹھیک، مثالی معاشرے وہی ہوتے ہیں جن میں ایثار و قربانی کا ٹھیک، جذبہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سید محمد فہیم بخاری صاحب، بات ہم کر رہے ہیں ایثار کی، قربانی کی، اس کے ذریعے پہ تقویٰ کے حصول کی۔ آپ بھی کچھ اس میں ایڈ فرمائیے کہ ہماری خوشیوں کو بھی قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اخلاص کو جانچنا چاہتا ہے، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم۔ سرور بھائی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے قبلہ مفتی صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے۔ میں انہی کی باتوں کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا کہ جو عید قربان ہے، اس میں جو ہم جانور قربان کرتے ہیں، اسے نام دیا گیا سنت ابراہیمی کا۔ ٹھیک، اور اس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ ہی وابستہ اور منسلک ہیں، ان کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں، بالخصوص حضرت ابراہیم کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے ظاہر ہے وہ چنیدہ اشخاص ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کی وہ تاج عطا فرمایا۔ آپ کی ساری صفات بے مثال ہیں، لیکن جو صفت مجھے سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو رب کے حکم کے سامنے قربان کر سبحان دیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خواب کی کیفیت ہو، حکم آ جائے تو وہ بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں، میدان میں جا کے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں۔ اشارہ ہو جائے تو بیوی بچوں کو ساتھ لیتے ہیں، بے آب و گیا میدان میں جا کے اللہ کے آسرے پہ چھوڑ آتے ہیں۔ اسی طرح نار نمرود میں کودنا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہے۔ اب سنت ابراہیمی ہم ادا کرتے ہیں، لیکن صرف وہ جانور قربان کرنے میں۔ ایک تو ہے اس کی یہ جسمانی کیفیت جو، لیکن اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے کہ اپنی رضا کو رب کی رضا کے سامنے قربان کرنا، اسے بھی ہم نے اپنے شامل کرنا ہے۔ وہ جو اخلاص ہے، جس اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اس میں صرف قربانی کا ذکر نہیں ہے، اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، جینے کا بھی ذکر ہے، مرنے کا۔ جب جینے اور مرنے کا ذکر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خالص اس مالک کائنات کی رضا کے مطابق گزرنا کیا بات، سبحان اب اللہ۔ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا چاہیے۔ جانور ہم قربان کرتے ہیں، وہ یقیناً ہمیں قربان کرتے رہنا چاہیے، سنت ابراہیمی کو پورا کرتے، لیکن جو اس کے ساتھ روح ہے اس کی، کہ وہ ساری اوصاف بھی، ساری وہ صفات بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ جو روح ہے اس تک بھی ہم صحیح معنوں میں پہنچ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی علامہ صاحب۔ یہ جو رضا کا مقام ہے اور اخلاص اس درجے کا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے عمل کی قبولیت اس لیول پر ہوئی ہے اور اس انداز سے ہوئی ہے کہ اب وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ان کے عمل کو جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ حج کے ارکان ہو، وہ قربانی کا معاملہ ہو، بیت اللہ کی یہ طواف کا معاملہ ہو، تو ساری چیزیں
उनके इखलास और उनके मकाम रज़ा की, इखलास की कबूलियत की तरफ इशारा करती हैं कि अब वो जारी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे इंशाल्लाह अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब से बात करते हैं, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ रहिए। लौटते हैं एक मुख्तसर से। जी नाज़रीन, खुश आमदेद कहते हैं। वक्फे के बाद आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ बड़ी काबिल कदर, काबिल ज़िक्र, मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। कुर्बानी के फ़लसफ़े पे हम इस इब्तिदाई हिस्से में बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, इसको जानना और इसके फ़लसफ़े को के हकीकी मानी तक पहुँचना, ये बड़ा ज़रूरी है। मकाम रज़ा की बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनके इखलास को, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इखलास को किस दर्जे में कबूल फरमाया कि उनके हर अमल को जारी व सारी फरमा दिया है ईमान के लिए। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक शेर याद आ रहा है कि जान दी हुई उसी की थी। वाह वाह। जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। ये कैफियत है असल में। और हदीस पाक में सरवर साहब, ये मौका है कुर्बानी हम लोग कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा, तो हम लोग बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पे इक्तिफा कर लेते हैं। थोड़ी जहमत करके हम सियाको सबाक तक जाएं, हमारे उलमा भी जाएं और लोगों को ज़रा पूरी रहनुमाई दें ना, तो बड़ा कुछ खुल जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की जो अदाएँ हैं और जो आपने फिर इसकी कंप्लीशन की है इस कुर्बानी की, क्योंकि हुक्म था वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। जनाब खलील अलैहिस्सलाम का इससे बड़ा क्रेडिट मुझे नज़र नहीं आता कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को उनको फॉलो करने पे मामूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान वाह। इससे बड़ी कसौटी और मेयार और पैमाना और सनद और हुज्जत क्या होगी? असल में ये जो आप अल्फाज बोल रहे हैं ना, मकाम रज़ा वगैरह, सूफिया ने ये कहा है कि आखिरी मकामात अशरा में मकाम रज़ा है, ठीक, यही हुजूर गौस पाक। लेकिन ये जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम होते हैं, इनके मामला ज़रा इससे मावरा होते हैं। कमालात नबूवत और कमालात विलायत का फ़र्क न समझने का नतीजा है कि बड़े बड़े अहले मिंबर व महराब इस वक्त ठोकरें खा रहे हैं, होते खा रहे हैं अकायद और नज़रियात और इल्मुल कलाम की दुनिया में। ये दो दायरे हैं और बहुत इसके अंदर डिफरेंस है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मारिफत न होने की वजह से लोग गुमराही का शिकार हो जाते हैं एतकाद के मैदान में, नज़रियात के मैदान में। इसलिए भी ज़रूरत है और इसलिए भी ज़रूरत है कि हमारे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो ख़ुद दीन इब्राहीमी को लेके उसकी आगे एक्सटेंशन और प्रमोशन पे मामूर है। ठीक, मिल्लत इब्राहीमी को लेके आए हैं, दीन इब्राहीमी को लेके आए हैं, किबला इब्राहीमी को लेके आए हैं, दरूद इब्राहीमी को लेके आए हैं, सुन्नत इब्राहीमी को लेके आए हैं। आले इब्राहीम है खुद, सुभान अल्लाह। और अपने तारफ में कहते हैं अना दावत अबी इब्राहीम, अपने तारफ में कहते हैं मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। इससे मतलब ये कि आपको ज़रा थोड़ा क्लोज होना चाहिए। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें अल्फाज देखिए, दो लफ्ज़ों में पूरी कायनात इसार समोदी, पूरा निज़ाम व फ़लसफ़ा कुर्बानी समोदिया। दो लफ्ज़ हैं सिंपल से अरबी के, लाका व मिनका। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लाका व मिनका, मैं तो हूँ ही नहीं बीच में कहीं। वाह वाह। ये है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया की तफसीर, नबवी तफसीर हो। ए अल्लाह, ये तेरी तरफ से ही था, तेरे लिए और तेरे ही लिए था, क्या बात। हम तो बीच में हैं ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो रूह कुर्बानी है, जब आप पे खुलती है ना, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका सारा निज़ाम हयात बदल जाता है और आप मोहम्मदी और इब्राहीमी खुद को महसूस करने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बानी देखिए कुर्ब है पहले, ठीक, हाँ पहले कुर्ब है। ये जो हम देखिए सरवर साहब, सारी दुनिया कुर्बानी कर रही है भाई, हर मुआशरा, कोई मजहब भी हो वो तो उनमें और हम में क्या फर्क होगा? ये जो दिलों के तकवा की बात हो रही है वो यही है। ठीक, ये मैं रूट अर्ज कर दूं, हम सब ने उलमा ने ये आयत पढ़ दी है। रूट ये है कि अल्लाह तबारक व ताला, सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम, जी, ये ज़ाहिरी सेटअप तो अल्लाह देख ही नहीं रहा, 1.25 लाख का है या 1.25 रुपए का है।
वो ये नहीं देख रहा जानवर, ना उसका जुस्सा ना उसकी जसामत, अल्लाह तो कुर्बानी करने वाले के दिल की कैफियत को देख रहा है। क्या बात। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वाह वाह। तो एक तकवा है जो हमारे जाहिर तक है। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमान कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि अगर किसी का जाहिर मोमिनाना और बातिन काफिराना हो तो उससे बहुत बेहतर है कि उसका जाहिर काफिराना और बातिन मोमिनाना हो। वो इसलिए कि अल्लाह तो सिर्फ डील ही बातिन को करता है, जाहिर को तो वो डील ही नहीं करता, वो देखता ही नहीं है। इसलिए फोकस जरा दिलों पे, बातिन पे, रूह पे कीजिए, जिसकी प्रेजेंटेशन वहाँ जानी है। ठीक ठीक। जाहिरी सेटअप ये यहीं तक है कि इन्होंने किया, हमने किया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने इतना महंगा किया, ये यहाँ तक है। जो वहाँ पहुँचना है ना, वो गोश्त नहीं है, वो खाल नहीं है, वो उस जानवर के वजूद का कोई जुज नहीं है, आपके भी जाहिर का कोई हिस्सा नहीं, आपके भी बातिन की जो कैफियत जिसे तकवा कहा गया है वो बारगाह इलाही में क्या पेश बात। होना है। उससे तय होना है कि आप कुर्बानी के किस मर्तबे पर फायद। क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। कारी साहब कुछ ऐड फरमाइए, चूँकि आप ऑल इन वन हैं, सुभान अल्लाह। आपसे हम जिस भी मौजू पे गुजारिश करें, शायरी सुनना चाहें या गुफ्तगू, तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त गुफ्तगू ये हुई है, इसमें कुछ आप भी ऐड फरमाइए जरूर। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। इसमें ख़ास तौर पे फ़ज़ाइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और जिस तरह आपने फरमाया कि उनका जिक्र जारी है, असल में ये एक दुआ आपने मांगी थी अल्लाह की बारगाह में, वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मालिक मेरे ज़िक्र को आखिर तक जारी फरमा दे। तो रब्ब कायनात ने देखे उम्मत मुस्तफ़ा है, लेकिन उसके अंदर जो सुन्नतें हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम देखें कितना बड़ा है कि रब्ब कायनात ने उनका तारुफ करते हुए फरमाया वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, फरमाया हमने अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस इम्तिहान में भी डाला वो 100 बड़ा 100 नंबर लेके कामयाब हुए। और फिर अज़मत देखे कैसी है कि रब्ब कायनात ने आपके उसाफ़े हमीदा यूँ बयान फरमाया इन सूरा जो है ना बनी इसराइल, उससे पहले जो 14 पारा है उसकी आखिरी जो रुकू है उसके अंदर अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। फरमाया इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमी इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम व आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। 9 सा बयान किए। यानी पहले देखें डॉक्टर साहब किबला फरमाया इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन, फरमाया मेरा इब्राहीम अपनी ज़ात में उम्मत है, अपनी ज़ात में उम्मत है। क्या माना? मुफस्सरीन ने इसके अंदर लिखा कि पूरी उम्मत जितने अमाल सालिहा करके अल्लाह की बारगाह में लाएगी, इब्राहीम अगर वो सारे अमाल जमा कर लिए जाएं तो इब्राहीम के तनहा अमाल उतने बराबर होंगे। ये मुकाम है। फिर फरमाया कानितन लिल्लाह, फरमाया वो अतात गुजार हैं, और अतात गुजार भी कैसे हैं, उसके अंदर दवाम है। फिर फरमाया कानितन लिल्लाहि हनीफा, ये तीसरी शान बयान की। फिर चौथी शान बयान की, फरमाया वलम यकु मिनल मुश्रिकीन, फरमाया वो मुशरिकों में ना थे, क्योंकि सबसे पहले मुवाहिद जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और डॉक्टर साहब किबला आखिरी बात ये अर्ज़ करता हूँ कि रब्बे कायनात ने इब्राहीम का अलैहिस्सलाम को वो मुकाम मर्तबा, ये जो दुआ थी ना वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, इसका अजर ये अता फरमाया। करीम आका ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ऐसी कुर्बानी उन्होंने दी है कि अल्लाह पाक ने उनकी मोहब्बत यहूदियों में डाल दी, ईसाइयों में डाल दी, मोमिनों में डाल दी, यहाँ तक कि जो मक्का के काफिर थे वो काफिर, लेकिन वो कहते थे हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला से हदीस मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह पाक ने हर इंसान के दिल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है वो दाखिल फरमा दी। और ये आखिरी जुमला मेरा ये है कि आपने तो दुआ की थी ना, मेरा जिक्र जारी कर दे, रब की बारगाह में दुआ की तो मांगने पे मिला। जब मुस्तफ़ा की बारी आई तो रब ने फरमाया प्यारे वारफ़अना लका ज़िक्रक, हमने बिन मांगे तेरे जिक्र को जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया जनाब। कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी खूबसूरत माहौल इस गुफ्तगू से बना है, और अगर आप उस आयत की तिलावत कर दें तो ये बाबरकत हो जाएगा सारा माहौल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। कुल इन्ना फ़लाती व
سبحان اللہ ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ قل إن صلاتي ونسكي اللہ اکبر ومحياي ومماتي لله رب واہ واہ العالمين کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العليم العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب سلامت رہے ماشاءاللہ ساری گفتگو کو چار چاند لگا دیا کیا بات ضائع مبارکہ کی تلاوت سے ہمارے ساتھ زاہد علی کاشف علی فتح خان قوال بہت ہی معروف بڑی سریلے اور عید پہ تو سریلے لوگوں کی میرا خیال ہے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے ان کا قربانی کرنا لگتا ہے جی الحمدللہ یہ مہربانی ہے مالک کی قربانی کرنا ظاہر ہے ہر بندے کی خواہش بھی ہوتی ہے اور یہ سنت ابراہیم کے پورے اترنا یہ مہربانی کے ساتھ بے شک ایسے الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اپنا گھر پہ سارے لوگ ہمارے رشتہ دار بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو موقع ہی بڑا مزیدار ہوتا کیا بات آپ کے بھی یہی کہنا ہے جو انہوں نے کہہ دیا یا کچھ ایڈ کرنا چاہیں فرمائیں کچھ واہ 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 نہیں علیحدہ علیحدہ آوازیں لگاتے ہیں قوال اپنی اپنی آواز الگ لگاتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہم نوائی ہیں اپنا تاثر الگ تھوڑا سا بیان فرمائیں آپ ذرا ہم نوائی کریں ہم نوائی کریں پھر آ جائیں گے اسی سر پہ ہم لیکن کچھ نہ کچھ ویسے تو خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب سے خوشی کس چیز کی ہوتی ہے قربانی کی سب اکٹھے ہوتے ہیں صحیح تو ہم تو محفل سے بھی کہتے ہیں کہ چھٹی ادھر کہتے ہیں کہ مہربانی کریں یہ 3 دن ہمیں گھر رہنے دیں صحیح چلے اچھا کسی نے دعوت دی ہے ویسے عید والے دن کہ آپ قوالی بہت کے لیے زیادہ آئیں ہوتی ہیں دعوت اچھا جی دعوتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن نہیں دعوتیں تو ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ بڑی نہیں قوالی کی قوالی کی بھی قوالی کی ہوتی ہے اچھا لیکن کہیں چیک ہی نہ کر رہے ہوں آپ کو کہ ٹائم دیتے ہیں آپ کے نہیں عید پہ دیتے قوالی بھی قربان کرتے ہیں یعنی آپ عید کے اوپر قوالی بھی آپ نے پروگرام بھی قربان کر دیا یہ تو بڑی زبردست بات اچھا جانور کو خود خریدتے ہیں یا کوئی کسی کو خود ہی خریدتی خریدتے کیا چیز دیکھتے ہیں کیونکہ سریلے لوگوں کا کوئی ظاہر سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کی جو زیادہ کیا چیز جو ہے وہ چیک کرتے ہیں زیادہ بہتر نہیں آپ جانور کی پسندیدگی میں کیا امپورٹنٹ ہر چیز ہے بات میں وہ آپ کو ساتھ ملا رہے ہیں اکٹھے تو نہیں جاتے وہ اس لیے ملا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے سر ملتے ہیں سر بھی ہمارے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے تو جب جس بات پہ مین آنا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا گوشت بکرا لینا یعنی زندہ بکرے کوئی دیکھ کے آپ کو اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار ان سے سوال ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بکرے میں بھی کوئی سر کا لیول دیکھتے ہیں سریلا بکرا نہیں اس کی آواز وغیرہ چیک کرتے ہیں اس طرف آنا یہ کم از کم بے سرا بکرا تو قربان نہیں کرتا طرف میں ایسے تو کر سکتے کیوں جی اس طرف آنے لگا تھا آپ تو نے ذرا اچھا پوچھ لیں کوئی نشانی لوگ تو دوندا دیکھتے ہیں چوکا دیکھتے ہیں کیونکہ آواز کہنے لیں بکرے کی کوئی بلا کے چیک جدید صاحب یہ جو سر والا بکرا ہے نا سر والا اسے قربان نہیں کرتے ہوں گے اچھا سر والے کو محفوظ کر لیتے ہوں گے نہیں انہوں تو ضرور کر دے انہوں نے سور ہو اس کا ثواب یار یہی تو قربانی کاری صاحب کرنی جتھے عید تے پروگرام قربان ہو رہا ہے پھر بکرا بھی تو سریلا جانا ہی ہے واہ نہیں ویسے اب بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ آواز کئی بکروں کی بیٹھی ہوتی ہے تو مطلب بکرا خریدن لگے ہیں بیٹھا یار تھا تو گلا ہی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی سب تو پہلے چلو یہ بات ہمیں تو سمجھ ان کو تو بہت زیادہ آتی ہوگی لیکن ہماری معلومات میں سرور بھائی نے یہ اضافہ کیا ہے
جس سے لگتا ہے کہ یہ بکرے کو چلاتے ہوں گے کہ ذرا اس کی چال کیسی ہے، ہاں اس کا قد کیسا ہے، تو یہ فرمائش کرتے ہیں ذرا بول کے بھی سنا، بول کے بھی آواز ذرا کیسی ہے، نعت خان اور قوال دونوں اس سے چیک کر سکتے تیری آواز کیسی ہے۔ بکرے دا جان کبھی ایسے بھی ہوا کہ قوالی کے فوراً بعد کسی نے ایسا بکرا دیا ہو یہ سریلا یا یہ ایسا زندہ ہی لے جائیں، ہاں یہ ایسا نہیں بھی نہیں اتفاق ہوا؟ کیوں جی ایسا نہیں وہ پہلے اچھا وہ پہلے پروگرام سے پہلے پیش کرتے جی ہیں، وہ پہلے پیش کرتے ہیں کہ یہ پکا لیں اور کھائیں گے ہم۔ آواز اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ سریلا تھا یا نہیں تھا، وہ ان کو ہی پتہ ہے۔ لیکن سریلا بندہ کھا لے تو سر تو اس میں آ ہی جاتا ہے۔ اچھا قاری صاحب آپ بھی خود خریدتے ہیں بکرا یا کوئی کس طرح قربانی کے لیے جو جانور خریدتے ہیں یا تحفے میں مل جاتا ہے؟ یا کسی محفل سے ملا کیا آپ کو کا کہ جناب مطلب آگے کیا ہے؟ ہدیے کے طور پر جو ہے وہ بکرا آپ کی خدمت میں کیا یہ یا ڈیش آگے کیوں چھوڑا آپ؟ یا یہ بات تو میں نے انہیں کی وہ تھی۔ سمجھ ہمیں گئے کی تھی نا۔ کیوں جی کیا نہیں ایسے نہیں کبھی اتفاق ہوا، اتفاق نہیں ہوا الحمدللہ جب بھی گئے ہیں تو خرید کے لے کے آئے۔ اپنے پیسوں سے لے اپنے پیسوں سے الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے سر سے یاد آیا، وہ ہمارے ایک حافظ محمد حسین کسوال صاحب نعت خان ہوتے تھے نا، جی 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 تو رائیونڈ میں بہت بڑی محفل میلاد مصطفیٰ تھی، تو مجھے بھی بلایا انہوں نے، تو میں بھی حاضر ہوا، تو جو لنگر ملا میں نے کھا لیا۔ تو وہ جب ان کی باری آئی نا تو وہ نبینے تھے، کہنے لگے یہ جو مرغی ہے جو فارم سے آپ لے کے آئیں اس کا تو اپنا سر مرا ہوا ہے، تو مجھے تو بکرا کھلائیں جس کا سر بہتر ہے۔ جی 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 اسی لیے بات دیکھیں نا جی بات وہاں تک پہنچ رہے بالکل آ گئی تو خیال کرتے تھے اس کا۔ اس بات کا خیال واقعی ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے بہت زیادہ خیال ہوتا تھا۔ ہمارے ایک ملتانی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے بڑے معروف خطیب گزرے ہیں، ربانی صاحب، نہیں ملتانی ان کے نام کے ساتھ فتح محمد فتح دین فتح دین ملتان۔ تو کراچی میں ان کا پروگرام پہ بنایا، میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ان کو جب سالن پیش کیا تو اتفاق سے وہ اس میں آلو ہی آلو تھے، اچھا جو بوٹی نہیں تھی۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ تقریر فرمانے لگے تو انہوں نے لوگوں کو کہا بھائی کہیں سبحان اللہ، تو لوگ ذرا نارمل بولے، کہنے لگے بھی میں نے تو آلو کھائے ہیں۔ تو چلو میری آواز تو نہیں نکلے گی، تو سیدھے آواز بولو۔ تو انہوں نے اس کا جو اثر ہے وہ کلام پہ، تقریر پہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کلام پیش کرنے سے پہلے ہمیں وہ کھلا دیں۔ ناظرین بریک کا وقت ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے کہا کہ نعت خانوں کا ذکر آپ نے نہیں کیا، تو ہمارے ایک بڑے معروف ثنا خان ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے کھانا پیش کیا گیا، مرچیں بہت تیز تھیں اس میں، وہ کھا تو لیا انہوں نے فوراً، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آ جائیں مسجد میں۔ اب انہوں نے مائک پہ پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرات درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد جو مرچیں لگنے کی آواز ہوتی درود پاک پڑھیے آپ سب۔ چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں۔